الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ انسانیت کے لیے بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص بے حد یادگار اور انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے. کیونکہ اس ماہ ربیع الاول میں محسن انسانیت، فخر آدمیت، ہادی کل، دانائے سبل، فخر الرسل، مولائے کل، سید ولد آدم، ساقی کوثر، شافع معشر، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا و مولا، ہم سب کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کائنات میں تشریف لائے اور انتہائی بے مثال، بھرپور، قابل رشک، معرفت الآیات اور فیصلہ کن 63 برس کی زندگی بسر کرنے کے بعد اس دار جاری سے دار بقا کی طرف کوچ فرماتے ہیں. حضرت کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے اور میرے پاس نبی کی وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے. چنانچہ پچھلے جمعے امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت، مقام و منزلت،
شوکت و رفعت اور آپ کو جو اللہ نے جو اعلیٰ ترین مقام و منصب عطا فرمایا اس کے حوالے سے حق تو ادا نہیں ہو سکا تاہم اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح شان اور صحیح مقام کو آپ کے سامنے اختصاراً رکھا تھا۔ چنانچہ اب اتفاقاً آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور آج کی تاریخ محسن کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی تاریخ۔ جس طرح تذکرہ ولادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ ہے، اسی طرح تذکرہ موت بھی میرے نبی کی سیرت کا اور شخصیت کا حصہ ہے۔ بلکہ آپ احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہادی امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات اور آخری ایام کا لمحہ بلمحہ تذکرہ موجود ہے۔ اور آپ آج تک پرانے سادے لوگوں سے یہ سنتے رہے اور ہم نے بھی بچپنے میں سنا اور آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں، ان کو ربیع الاول کا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں 12 وفات کا مہینہ ہے۔ لیکن یار لوگوں نے 12 وفات کو 12 میلاد بنا دیا۔ بہرحال میرا مقصد طنز و تشنیع اور کسی کی تنقیص نہیں، میں تو اپنے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ان آخری ایام و لمحات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور حقائق سے دلائل کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے اور اس زمین کی پیٹھ پر روز اول سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے تا الی یوم القیامہ جتنی مخلوق خدا پیدا ہوئی اس ساری مخلوق خدا میں سے جو مقام و مرتبہ میرے محمد نے پایا وہ کائنات میں کوئی دوسرا حاصل نہ کر سکتا، بلکہ میں اس سے قدم آگے بڑھ کے عرض کروں، میرا اور میری جماعت کا یہ فکر اور مسلک ہے کہ اس آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے اس قرائے ارضی کے اوپر آج تک جتنی مخلوق خدا پیدا ہوئی اور تا الی یوم القیامہ پیدا ہونے والی ہے اس سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں ان سب کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں تنہا یتیم مکہ کو رکھ دیا جائے، پلڑا وہی بھاری ہوگا کہ جس میں آمنہ کا در یتیم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور میں نے گزشتہ دن میں بڑی تفصیل سے اسی لیے عرض کیا تھا کہ ہم تو دو لفظی بات ختم کرتے ہیں کہ خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت کی شخصیت، حضرت کی سیرت، حضرت کی ذات بے مثل و بے مثال. اسی طرح میرے پاک نبی نے اپنی 63 برس کی زندگی، 63 برس کی عمر جو گزاری، وہ بھی لاجواب اور بے مثال عمر مبارک. خواہ وہ قبل از نبوت کی 40 سالہ زندگی وہ بھی پاک، اور بعد از نبوت کی 23 سالہ زندگی، 13 سالہ مکہ کی زندگی کم و بیش اور 10 سالہ مدنی زندگی کم و بیش، یہ 23 سالہ عمر مبارک پاک ہے. 63 سال کی پوری عمر، پوری عمر کا ایک ایک سال، ایک ایک سال کا ہر ہر مہینہ، ہر ہر مہینے کا ہر ہر ہفتہ، ہر ہر ہفتے کا ہر ہر دن، ہر ہر دن کا ہر ہر گھنٹہ، ہر ہر گھنٹے کا ہر ہر منٹ، ہر ہر منٹ کا ہر ہر سیکنڈ، ہر ہر سیکنڈ کا ہر ہر سانس پاک اعلیٰ و عرفہ ہے. اور اللہ عرش عظیم کے مالک نے بھی اس محبوب پاک کی زندگی کو دیکھ کر فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے کملی والے، تیری عمر مبارک اتنی پاک ہے، اتنی مقدس ہے، اتنی مطہر ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بے عیب ہے کہ میں تیری عمر مبارک کی قسم کھاتا ہوں، عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر کہتا ہوں لعمرک، اے محمد کریم مجھے تیری عمر مبارک کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، اس کو تو اغیار نے نبوت کے ملنے سے پہلے ہی تسلیم کر لیا تھا کہ جب جبل صفا کے دامن میں ان سب کو جمع کر کے پوچھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ آج تک یہ 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری، ابھی میں دنیا میں نہیں آیا تھا کہ میرا باپ مجھے چھوڑ گیا، بچہ ہی تھا کہ ماں بھی تربیت دینے والی دنیا سے کوچ کر گئی، نہ باپ کی شفقت دیکھی، نہ ماں کی شفقت بھری گود میں جی بھر کر سانس لینے کا موقع ملا، نہ کسی اور ایسے مشفق کا دست شفقت نصیب ہوا. چچا تھے، دادا تھے، انہوں نے کفالت کی گئے، لیکن میری یتیمی کا دور، میرا بچپنا، میری چڑھتی ہوئی جوانی، میری ابھرتی ہوئی جوانی، میری بھرپور جوانی، میرا کامل شباب، پھر میری تجارت، پھر میرا لین دین، پھر میری ازدواجی زندگی، پھر میرا سفر، پھر میری امانت و دیانت، میری گفتگو، میرا چال چلن، میرا دیکھنا سننا، میرا بولنا چالنا، میری نشست و برخاست، میری خلوت و جلوت، میرے لیل و نہار تمہارے سامنے ہے. 40 سال، 40 سال، 40 سال، ایک دو دن کی بات نہیں، قصہ ہے 40 برس کا. 40 برس میں نے تمہارے اندر بسر کیے ہیں. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ یہ 40 سال میں نے کیسے گزارے، سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ لا کوئی اس کائنات میں جو ایک دن، ایک مہینے، ایک ہفتے کا بھی ہے. کوئی بڑے سے بڑا شیخ لے آؤ، بڑے سے بڑا جبے و دستار والا لے آؤ، بڑے سے بڑا پیر و مرشد لے آؤ، بڑے سے بڑا مرشد کامل لے آؤ، بڑے سے بڑا مسلح اعظم لے آؤ، وقت کا غوث قطب ابدال لے آؤ، ذرا کہے تو صحیح نا کہ مجھ میں کوئی عیب ہے تو نکال کے دکھاؤ. ایک بار کہے گا، ہزاروں انگلیاں اٹھیں گی کہ حضرت بیٹھ جائیے،
کے تقدس اور پاک دامنی کو، ہمیں پتا ہے کہ آپ کی آبا پہ کتنے داغ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ آپ کے دامن میں کتنی پارسائیاں ہیں۔ ذرا بیٹھ جائیے، زیادہ شیخی بکھیرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلے جناب اسی وقت غبارے سے ہوا نکال کر ٹھپ کر دیں گے، لیکن یہ میرے پاک نبی، مکے کا یتیم نبی، آمنہ کا در یتیم بیٹا کھڑے ہو کے کہتا ہے، ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ مجھ میں کوئی عیب ہے؟ نکال کے دکھاؤ، امانت میں، دیانت میں، صداقت میں، رافت میں، تجارت میں، معیشت میں، اخلاقیات میں، بچپنے میں، جوانی میں، بھرپور شراب میں، بتاؤ کوئی ایک سرے منہ بھی عیب ہے؟ نکال کر دکھاؤ۔ سبھی کہتے ہیں، جہاں دیدہ کہتے ہیں، دیدہ بر کہتے ہیں، تجربے کار کہتے ہیں، ایک ایک لمحے پہ نگاہیں رکھنے والے کہتے ہیں، ما جربنا کا الا صدقا، خدا کی قسم ہم یوں ہی نہیں کہتے، ہم تجربہ کر چکے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم محمد، اگر صداقت ہے تو تیرا نام ہے، سچائی ہے تو تیرا نام ہے، ایسا ہے تو لا کر دکھاؤ۔ اس نبی نے 23 سال وہ زندگی نبوت والی گزاری کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسانیت کو بچانا چاہتے ہو، انسانیت کی فلاح چاہتے ہو، تو دنیا کے تمام ریکارڈ کو برباد کر دو، نظر آتش کر دو۔ صرف 23 سال محمد کی نبوت والی زندگی کا ریکارڈ باقی رہنے دو، دیکھو انسانیت کہاں پہنچتی ہے۔ صرف 23 سالہ نبوت کی زندگی، اور سیرت النبی، سیرت النبی بڑے کرتے ہیں، میلاد النبی، میلاد النبی، اور کرتے سیرت النبی ہو، اور تم نے اپنے پیروں کا پکڑا ہوا ہے، مناتے میلاد النبی ہو، اور تم چلے اپنے اماموں کے بنے ہوئے ہو۔ اگر دعوے میں سچے ہو تو کائنات کے حامی اور مرشدوں کو چھوڑ دو، اور جس نبی کی محبت میں مرے جاتے ہو اس نبی کا دامن مضبوطی سے تھام دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی گزاری، وہ کمیاں اور کوتاہیاں جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ، تمام انبیاء کی شرائع، مسالک و منہاج میں وقت کے حالات و تقاضوں کے مطابق باقی تھیں، اللہ نے ان سب کا اتمام محمد الرسول اللہ کی ذات کے ذریعے کر دیا۔ آپ آئے تو نبی بن کر نہیں آئے، آپ آئے تو خاتم النبیین بن کر آئے، آپ صرف رسول بن کر نہیں آئے، آپ تو سرور رسولہ بن کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ دن رات، کبھی مکے میں، کبھی طائف میں، کبھی دن کے وقت، کبھی مزمل کی صورت میں، کبھی مدثر کی صورت میں، کبھی طٰہٰ کی صورت میں، کبھی یاسین کی صورت میں، کبھی نمازی کی صورت میں، کبھی غازی کی صورت میں، کبھی منبر پہ خطیب کی حیثیت سے، کبھی میدان کارزار میں اپنے جسم پر زخموں کے بوجھ اٹھائے، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں، کبھی حنین میں، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی صدیق کے ساتھ، کبھی فاروق کے ساتھ، کبھی عثمان کے ساتھ، کبھی حیدر کے ساتھ، کبھی مہاجرین کے جلوں میں، کبھی انصار کے پہلو میں، جہاں بھی دیکھو محمد الرسول اللہ، اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے، اور اس عالمگیر، جہانگیر، ہماگیر اور آفاقگیر انقلاب کو اس کائنات میں برپا کرنے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ پھر ایک وہ وقت نبی اٹھا، اور لوگوں میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، پتھر برستے ہیں، گندگی پھینکی جاتی ہے، غلاظت ڈالی جاتی ہے، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، قتل کے منصوبے بنتے ہیں، دیش نکالا دیے جانے کی صلاحیں بنتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ابتداء سیدہ خدیجہ، صدیق اکبر، علی مرتضیٰ، زید بن حارثہ ایمان لاتے ہیں، اور 13 سال مکے میں سر کھپایا، مکے میں مارے کھائیں، مکے میں خون دیا، قربانیاں دیں۔ 13 سال کے بعد شمار کیا تو چند انگلیوں پر گنے ہوئے افراد
अल्लाह के पैगाम को तस्लीम करने पर आमादा नजर आते थे, बाकी सब मुखालिफत पर कमर बस्ता था। लेकिन हिम्मत न हारी, निगाहे बुलंद, सुखन दिल नवाज, जा पुरसौस, और यही रफ्ते सफर है मेरे कारवां के लिए। और आका की भरपूर जिंदगी की अक्कासी करते हुए इकबाल ने कहा ना कि उठ तार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। उठ तार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो वक्त भी आया, 10 साल और लगाए, 10 नहीं बल्कि इससे पहले ही वो वक्त आ गया कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम कसवा पे सवार है और सामने तारीख का बेमिसाल इज्तिमा है, बेमिसाल इज्तिमा। और ऐसा इज्तिमा न चश्मे फलक ने देखा न देखे, न मलाइका की निगाह से गुजरा और न ही कभी ऐसे मंजर को दोबारा देख सकेंगे। आज अरबों अजम के बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं जी, कितने लाख का मजमा, 25 लाख का, 20 लाख का, 15 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का। लेकिन मैं कहता हूं कि इस इज्तिमा में कोई सिद्दीक भी नजर आता है, कोई फारूक भी नजर आता है, कोई उस्मान और हैदर भी नजर आते हैं। वो इज्तिमा तो वो इज्तिमा था जिसका खतीबुल अंबिया था और जिसके सामीन सिद्दीक और फारूक, उस्मान और हैदर, तलहा और जुबैर, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर जैसे जन्नत के सर्टिफिकेट हासिल करने वाले थे। नबी ये पाक अपनी जिंदगी मुबारक का तारीख साफ खुतबा इरशाद फरमा रहे। खुतबे के इख्तितामी मराहिल में पहुंचते हैं, यकायक सिद्दीक भी देख रहे हैं चेहरा अनवर की तरफ, अल्लाह अकबर, फारूक भी देख रहे हैं, अब्बास और अली भी दाची के पहलू में खड़े हैं और बिलाल और अनस भी चेहरा मुस्तफा पे निगाहें टिकाए हुए हैं। अचानक सिलसिला खिताब मुनक़ता हो जाता है, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं। पसीना पेशानी मुबारक बिस्तर चमक रहा है कि जैसे लोलो मरजान मोतियों की सूरत में होते हैं। चेहरा अनवर का रंग तगय्युर होता जा रहा है। कसवा डाची है कि बोझ से दबती चली जा रही है और यूं लगता है कि जैसे अभी बैठ जाएगी। हजरत खामोश है, आंखें बंद है, चेहरे का रंग बदल रहा है और देखने वालों ने मिजाज शनासे नबूवत सहाबा ने देखते ही कहा कि यारो, मालूम यह होता है कि अल्लाह इस खास मुकाम पर अपने हबीब को कोई खास पैगाम दे रहे हैं। चल लम्हों के बाद मोरे सुकूत टूटता है और मैदान अराफात का तारीखी मैदान खतीबुल अंबिया की आवाज से गूंज उठता है। आका पैगाम रब्बानी सुनाते हैं कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये पैगाम नशर होता है ना, फारूक, उस्मान, अनस, बिलाल, अली, तलहा, जुबैर, सबके चेहरे गुलाब की तरह खिल उठते हैं। लेकिन सिद्दीक है ना कि दाची की गर्दन पे सर टिका के सारों कतार रोने लग जाते हैं। अली और अब्बास पूछते हैं, फारूक इस्तिग़फ़ार करते हैं, प्यारे सिद्दीक दीन मुकम्मल हुआ, नेमत तमाम हुई, खुशी का मुकाम है कि रोने की जगह है। सिद्दीक फरमाते हैं, यारो चुप हो जाओ, जो मैं समझा हूं तुम वहां तक नहीं पहुंच सके। सिद्दीक था ना, मिजाज शना से नबूवत था ना। अल्लाह यूं ही तो इंतखाब नहीं करता, हर नबी ने अपने रफीक का इंतखाब खुद किया है। लेकिन जब मेरे और तुम्हारे आका की बारी आई तो कायनात के लोगों, मेरे नबी की रिफाकत का इंतखाब सिद्दीक अकबर की सूरत में अर्श वाले खुदा ने खुद फरमाया। मूसा ने कहा था ना
वजअल ली वज़ीरम मिन आली हारून अखी। ज़करिया ने कहा था ना, यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया। इब्राहिम ने अर्ज की थी ना, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। लेकिन यहाँ इंतखाब नबी मुहतरम का नहीं था, रसूल मुहतशम का नहीं था। यहाँ इंतखाब तो अर्श वाले खुदा का अपना था, जो सिद्दीक की जात की सूरत में थे। बात बड़ी मार्के की होती है, फैसला कुन होती है। उमर पूछते हैं, अबू बकर बता बात क्या है, रोया क्यों? सिद्दीक नुक्ता समझाते हैं, प्यारे फारूक ये बताओ, दीन मुकम्मल हो गया ना? अल्लाह ने नबी को किस लिए भेजा था? दीन पहुंचाने के लिए। अब दीन मुकम्मल हो गया तो नबी का काम भी पूरा हो गया ना? जब नबी का काम पूरा हो गया तो अब फारूक भी सर पकड़ के बैठ गए कि हाँ हाँ सिद्दीक यार, जो तूने समझा है हम नहीं समझे। फिर वापस पलटे मदीने में। अब वो वक्त आता है कि एक दो के नहीं, गरोह दर गरोह, काफले दर काफले आ रहे हैं। अरबो अजम से, कैसो किसरा के साहिलों से, हबशा से, नजरान से, मिस्र से, फारस से, शाम से, उर्दन से, इराक से, अफ्रीका से। अर्श वाले खुदा ने कहा, महबूब देख लो, मैंने अपने वादे सच्चे कर दिए हैं ना, मैंने वादे सच की। वो वक्त आना जब सारे कहते थे कि हजरत ये मुआहदा हुदैबिया में क्या किया, हमारी तो आपने नाक कटवा के रख दी है। हुदैबिया का मुआहदा है ना जेल में, हजरत हमें तो जीने का लिए आपने नहीं छोड़ा। फरमाया मोहम्मद मुआहदे करता है, लड़ाइयां करता है, सुलह करता है, जो कुछ करता अपने रब के हुक्म से करता है, अपनी मर्जी से। ये नबी होता है, जो कुछ भी करता अल्लाह के हुक्म से करता, अपनी मर्जी से। बस यही फर्क है, जो अपनी मर्जी चलाए उसका दामन छोड़ दो, जो अल्लाह की मर्जी से चले उसके पीछे चलना शुरू कर। यही तो झगड़ा है। वगरना ना हम इमामों के बाद अल्लाह गुस्ताख है या दुश्मन है, औलिया से ना हमारा कोई बैर है। हम सबको सर का ताज, आंखों का नूर, दिल का सुरूर समझते हैं। बस फर्क इतना है, हम कहते हैं जो अल्लाह की मर्जी से चलता है उसके पीछे चलो, जो अपनी मर्जी से चलता है उससे माजरत कर। सबने कहा हजरत ये मुआहदा क्या? टूटे दिलों के साथ, उड़ी हुई रंगतों के साथ, मुरझाए हुए चेहरों के साथ, लड़खड़ाते कदमों के साथ वापस आते हैं ना। अभी मदीने में नहीं पहुंचे, रास्ते में ही पैगाम आ गया कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। और जिस मुआहदे को तुम अपनी हार और शिकस्त समझते हो, ये शिकस्त नहीं, ये तो फतह मुबीन है, ये फतह मुबीन है। अब ये वादे फिर आमुल वफूद का साथ काफलों की सूरत में आ रहे हैं आने वाले। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने इन काफलों के दरमियान, इन फौज दर फौज आने वाले गुरोहों के दरमियान अपने नबी को मुस्कराते हुए चेहरे के साथ मौजूद देखा। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। नबी रब का वादा सच्चा हो गया, फतह आई, नुसरत आई। देखे लोग गुरोह दर गुरोह, फौज दर फौज हल्का बगोशे इस्लाम हो रहे हैं। अब आप तैयारी करें, क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, रब की तस्बीह और इस्तिग़फ़ार करें। नबी अब आखिरत की तैयारियों की तरफ। सन 11 हिजरी का माह सफर आता है, फजर की नमाज पढ़ी,
فرمایا میرے پیارے صدیق فاروق عثمان و حیدر، اے انس اور بلال جتنے قریبی ساتھی تھے، فرمایا رک جاؤ، سب رک گئے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اے ساتھیو صاحبو، آؤ آج میرا دل کرتا ہے جا کر ذرا شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرائے۔ نبی پاک جناب صدیق فاروق عثمان و حیدر اپنے صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں اور جبل احد کے دامن میں اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والوں کے قبروں پہ جا کر ان کے لیے مغفرت و استغفار کرتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن نبی نے احد والوں کے لیے اس طرح استغفار کی کہ جس طرح پہلے دن کسی کو دنیا سے الوداع کیا جاتا ہو۔ نبی پاک رو رو کر احد والوں کی بخشش، مغفرت اور بلندی درجات کی دعائیں کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ بکم لراحقون، احد والوں انشاءاللہ قریب ہے وہ وقت بھی کہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ قبروں پہ جانا سنت نبوی ہے، بولو قبروں پہ جانا سنت نبوی ہے، لیکن کس لیے قبروں کی زیارت کرو؟ اپنی موت کو یاد کرو، قبروں کی زیارت کرو، قبر میں دفن ہونے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کرو۔ قبروں پہ جانا نبی کی سنت ہے، قبروں پہ جا کر اپنی آخرت اور موت کو یاد کرنا، قبر والوں کے لیے دعا کرنا میرے نبی کا طریقہ ہے۔ لیکن مومنو یاد رکھو، قبریں جائے عبرت ہے، جائے تماشا نہیں ہے۔ قبروں پہ دعا کرنا نبی کا طریقہ ہے، قبروں پہ ناچ کرنا شیطان کا طریقہ ہے۔ قبر والوں کے لیے دعا کرنا نبی کی سنت ہے اور وہاں پہ عرس کی محفلیں لگانا شیطان کا طریقہ ہے۔ قبر پہ ضرور جاؤ لیکن بدعتیوں کی طرح نہ، مشرکوں کی طرح نہ، شیطان کے چیلوں کی طرح نہ، قبروں پہ ضرور جاؤ، محمد عربی کے غلاموں کی طرح جاؤ۔ میرے پاک نبی نے احد والوں کے لیے دعا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے 8 سال کے بعد رحمت عالم احد کے شہیدوں کا جنازہ پڑھ رہے تھے۔ یہ 70 شہید سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت مصعب بن عمیر، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ان شہداء کے قدموں میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کم الحاکمین اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والوں کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کے غلاموں کی غلامی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں اس اشارے سے بھی ہم نے یہ معلوم کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے معمولات بدل رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے پہلے نبی پاک کبھی کبھار بقی والوں کے لیے جا کر مغفرت کی دعا کرتے، لیکن اب میں نے نوٹ کیا اور محسوس کیا، میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتی بستر خالی ہے، قدموں کی چاپ سنائی دیتی، رات کی تاریکیوں میں میں دیکھتی کہ میرے آقا جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بار میں نے بھی پیچھا کیا، میرے نبی ہاتھ اٹھائے ہوئے اور فرما رہے تھے اللہم اغفر لأہل البقیع، اللہم اغفر لأہل البقیع، اللہم اغفر لأہل البقیع۔ اللہ اہل بقیع کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ نبی پاک جنت البقیع میں کھڑے ہو کر فرماتے اللہ بقیع والوں کی مغفرت کی درخواست لے کر تیرا نبی تیرے دربار میں حاضر ہے، اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما دے، اللہ بقیع والوں سے راضی ہو جا۔ تقریباً ہر روز یا ہر روز کئی بار امام کائنات علیہ السلام جنت البقیع کی طرف جایا کرتے، جنت البقیع میں سوئے ہوئے لوگوں کی مغفرت کی دعا کیا کرتے۔
یوں لگتا ہے کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصتی کے لیے رخت سفر باندھے. لوگوں یاد رکھو، موت نہ کوئی تانا ہے نہ کوئی عیب ہے. موت تو اس جیتی جاگتی زندگی سے بھی زیادہ زندہ حقیقت ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے، عربی کا شاعر کہتا ہے نا، الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا. اے لوگوں، موت ایک ایسا جام ہے، کل نفس شاربوہا، ہر نفس نے شام کو پینا ہی پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلوہا، قبر ایک دروازہ ہے اور ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے سبھی نے گزرنا ہے، سبھی نے گزرنا ہے، سبھی نے گزرنا ہے. آدم صفی اللہ آئے نا، چلے بھی گئے. نوح نجی اللہ تشریف لائے، چلے گئے. ابراہیم خلیل الرحمن تشریف لائے، چلے گئے. جناب اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، زکریا، یحییٰ، داؤد و سلیمان، موسیٰ، ہارون، یحییٰ، زکریا، یہ آئے اور چلے گئے، اس لیے کہ کل من علیہا فان. اور آگے کیا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. ہر کسی نے جانا ہے، اور امام کائنات علیہ السلام بھی اب اس سفر آخرت کی تیاریاں کرتے ہیں. جناب سیدنا ابو سعید خدری اور جناب انس رضوان اللہ عنہما فرماتے ہیں، سفر کی 28 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا. مدینے میں ایک آدمی فوت ہو گیا. ہم سب صحابہ اللہ کے حبیب کی قیادت میں اس جنازے میں شرکت کر کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے، قبرستان سے واپس آ رہے تھے. راستے میں امام کائنات نے فرمایا، ساتھیوں میرے سر میں درد ہو رہا ہے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں، سر مبارک پہ کپڑا باندھا ہوا تھا، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو میرے نبی کے سر کی شدت اور حدت سے میرا ہاتھ بھی اس کی تپش کو برداشت نہ کر سکا. میں نے کہا، آقا آپ کو کتنی تکلیف ہے، آپ کو کتنا تیز بخار ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، ہاں ابو سعید اور انس، اللہ عام لوگوں سے اپنے نبیوں کو زیادہ تکلیف دیتا ہے، جبھی تو اللہ اپنے نبیوں کے درجے بھی بلند فرماتا ہے. بخاری کھول کر دیکھو، مسلم کھول کر دیکھو، مستند کتابوں کا لبے لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا. فرماتے ہیں ہم اللہ کے حبیب کو گھر لائے. پاک نبی علیہ السلام بخار کی شدت سے صاحب فراش ہو گئے، لیکن آپ نے بیماری کی حالت میں بھی اپنی ازدواج مطہرات کے حقوق کو نظر انداز نہ کیا، بے انصافی نہیں فرمائی. ہر کسی کی باری اس کے گھر تشریف لے جاتے رہے. بخار کی شدت بڑھتی گئی. اللہ کے حبیب اس کے باوجود مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھاتے رہے. ایک ہفتہ اسی طرح گزرا. سیدہ عائشہ سے پوچھ کر دیکھو،
اور اللہ کے بندو، 4 آنے کے کاغذ لے کر گلیاں بازار سجا لینا آسان ہے، اللہ کے بندو میں تم پہ طنز نہیں کرتا، تمہاری ہدایت کی ہی دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں سمجھ دے۔ تمہیں سمجھ نہیں، اگر سمجھ ہوتی تو ایسا مذاق نہ نبی سے کرتے، نہ نبی کے دین سے کرتے، نہ نبی کی شریعت سے کرتے۔ سیدہ عائشہ سے پوچھ کر دیکھو، جن دنوں میں آپ جشن مناتے ہیں، ان دنوں میں مدینہ پر کیا قیامت بیت رہی تھی۔ آپ نے 1 ہفتہ اسی بیماری کی حالت میں گزارا، پھر آپ نے فرمایا کل میری باری کس کے گھر ہے؟ کہا گیا حضرت کل سیدہ عائشہ کے گھر ہے۔ سوال کا مقصد سمجھنے والوں نے سمجھا، سیدہ فاطمہ ایک حجرے میں جاتی ہیں اور اپنی ماں سے عرض کرتی ہیں، اے مومنوں کی ماں، اللہ کے حبیب بڑی تکلیف میں ہے، تم ساری کی ساری اجازت دے دو تو وہ مسجد میں سب سے قریبی حجرہ سیدہ عائشہ کے حجرہ میں قیام کر لے۔ تمام ازواج مطہرات نے انشراح صدر کے ساتھ کہا، بی بی فاطمہ ہم سے کیا پوچھتی ہو؟ ہم تو اسی طرح راضی جس طرح اللہ کا حبیب راضی ہے، ہمیں کیا پوچھتی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر ڈیرے لگ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے پہلے جب بھی میرے نبی بیمار ہوا کرتے تو میں نبی کے پاس پاک نبی کے جسم پر مل دیتی، جب بھی بیمار ہوتے یہ دعا، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما، اے تندرستوں کو بیمار کرنے والے رب، تو ہی بیماروں کو شفا بھی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کریم ہر بیمار جب دکھی ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو رب کبریا وہ تیری بارگاہ سے شفا مانگتا ہے۔ اللہ تیرا حبیب تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہے، اللہ اپنے نبی کو شفا عطا فرما دے۔ فرماتی ہے جب بھی میرے نبی بیمار ہوتے اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر کم کروایا کرتے۔ اب بھی میں نے اسی معمول کے مطابق یہ دعا پڑھی، ہاتھ پھیرنے جائے نبی نے ہاتھوں کو ہٹا لیا، فرمایا عائشہ اب اس دعا کا وقت نہیں ہے، اب میں ایک اور دعا کرتا ہوں۔ اور نبی پاک نے ایک نئی دعا فرمائی، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ اب شفا نہیں مانگتا، اب تو تیری اعلیٰ رفاقتوں کی التجا کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے امام کائنات علیہ السلام اب کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنے لگے۔ پھر 2 دن اور گزر گئے، پاک نبی نے نماز کا وقت ہوا، بلال نے آذان دی، آذان کے بعد لوگ جمع ہو گئے، بلال دروازے پہ گئے، نماز کے وقت کی اطلاع دی، واپس آ گئے، لیکن اللہ کے نبی تشریف نہ لائے۔ بلال پھر جاتے ہیں لیکن نبی پاک پھر بھی نہیں تشریف لاتے۔ بلال تیسری مرتبہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے غشی سے آنکھ کھولی، فرمایا جاؤ بلال مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو، کس کو؟
کہو نا رضی اللہ ہو، پھر کہو رضی اللہ تعالی۔ بار بار آئے گا، کبھی باپ صدیق کا نام آئے گا، کبھی بیٹی صدیقہ کا نام آئے گا، جو اول کے بھی ساتھی، آخر کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، حشر کے بھی ساتھی، دنیا کے بھی ساتھی، جنت کے بھی ساتھی۔ فرمایا بلال جاؤ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں انہ رقیق القلب، اے اللہ کے حبیب میرے باپ کو نہ کہیں، کسی اور کو کہیں، میرا باپ بڑا رقیق القلب ہے، وہ بھلا آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا؟ فرمایا عائشہ یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح جھگڑا نہ کرو، یہ فیصلہ محمد ابن عبداللہ کا نہیں، یہ فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ جاؤ بلال، ابو بکر کو کہو مومنوں کو نماز پڑھو۔ جا کر جناب بلال نے حکم نبوی سنوایا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور ایمانداروں یاد رکھنا، ایک دو نہیں 17 نمازیں، کتنی؟ 17 نمازیں، 17 نمازیں پاک نبی کے ایام علالت میں، پاک نبی کی زندگی میں جناب ابو بکر نے مسجد نبوی میں پڑھائی۔ اور صدیق کو کہتے ہو راشد تھا، مرتد تھا، معاذ اللہ یہ تھا وہ تھا، شرم کرو، تمہارے منہ میں دنیا میں بھی یاد، آخرت میں بھی یاد، خدا کا خوف کرو۔ یہ صدیق وہ صدیق ہے جس کا وجود میں یار ایمان ہے، اور رب کعبہ کی قسم اگر کائنات میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر مومن نہیں تو اس کائنات میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا، اللہ کے حبیب بھی بخار سے تڑپ رہے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا لاؤ ٹھنڈے پانی کی مشکیں بھر کر کے لاؤ، 7 مشکیں ڈالی، 7 مشکیں ڈالی۔ طبیعت میں کچھ فرحت، ٹھہراؤ اور سکون محسوس ہوا۔ فرمایا عباس چچا کہاں ہے؟ بھائی بیٹا داماد علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ، کہو رضی اللہ عنہما۔ دونوں تشریف لائے، فرمایا آؤ نا میرے ساتھ۔ نبی پاک اٹھتے ہیں، اٹھ کر ایک طرف عباس ایک طرف علی، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جماعت ہو رہی تھی، جماعت ہو رہی تھی، دروازہ ساتھ ہی کھلتا تھا۔ صدیق کو آہٹ ہوئی، معلوم ہوا رحمت عالم تشریف لا رہے، پیچھے ہٹنے لگے۔ امام کائنات نے اشارے سے بتلایا پیارے ابو بکر جسے میں نے آگے کیا ہے اسے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، کھڑے رہو اپنی جگہ پر۔ عباس چچا آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اے علی آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ نبی ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، نبی نماز ادا کرتے ہیں، ابو بکر نبی کی ابتدا کرتے ہیں، اور ساری امت علی و عباس سمیت جناب ابو بکر کی ابتدا کرتی ہے۔ نبی نے یہ بھی بتلا دیا میں نے ابو بکر کو صرف امام بننے کا حکم نہیں دیا بلکہ کائنات والوں دیکھ لو، میں اپنے چچا عباس کو، اپنے بھائی علی کو ابو بکر کا مقتدی اپنے ہاتھوں سے بنا کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ زندگی کی آخری نماز جو مسجد میں اللہ کے حبیب نے آ کر ادا فرمائی، آپ نماز کے اختتام کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، توجہ ذرا میری طرف کریں، ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کیا تھا؟ اولین و آخرین پیغام کا مجموعہ تھا۔
اولین و آخرین پیغام کا مجموعہ تھا۔ بھائی اوپر جاتے جائیں، آگے مت آئے، آگے نہیں ہے جگہ، جہاں جگہ ملتی ہے اوپر تشریف لے جاتے جائیں۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى۔ صحابہ حیران رہ گئے، جو نبی رحمت للعالمین بن کر آیا، ساری زندگی خون کے پیاسوں کو دعائیں دیتا رہا، آج یہود و نصارہ پر لعنت کی جا رہی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى۔ ایمان والو ذرا انصاف کے ساتھ سنو اور سوچو اور فیصلہ کرو، خدا کے ہاں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، وہاں نہ اہل حدیث آپ کو بچائے گا، نہ بریلوی بچائے گا، نہ دیوبندی بچائے گا، نہ شیعہ بچائے گا، اللہ اسی کو اپنی رحمت سے اپنے دربار میں سرخرو کرے گا جو دنیا کے اندر اللہ کی توحید اور مدینے کے تاجدار کا دامن تھام کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں جانا، انصاف کرو۔ صحابہ کہتے ہیں لعنت کی جا رہی ہے۔ حضرت کیوں لعنت؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، میں یہود و نصارہ پر اس لیے لعنت کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اس لیے لعنت کرتا ہوں۔ یہود و نصارہ اگر نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے تو نبی پاک ان پر لعنت فرمائے، میں اور تو جس قبر کو چاہے سجدہ گاہ بنا لے اور ہم پھر پکے کے پکے عاشق رسول ہیں۔ خدا کا خوف کرو، انصاف کرو۔ اللہ کے حبیب نے ایک اور دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اے میرے اللہ میں پاک نبی محمد کی قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، پوجا گاہ نہ بنانا، پرستش کی جگہ نہ بنانا، اے میرے اللہ میری قبر کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنا۔ مدینے جانے والوں نے دیکھا، اور اللہ آپ کو بھی لے جائے اپنی رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ، پاک نبی کا پاک شہر اور پاک نبی کی پاک مسجد کی اللہ آپ کو بار بار زیارت نصیب کرے۔ وہاں جا کر دیکھو نا، وہ مسجد بھی پاک ہے اور وہ مقام بھی پاک کے جہاں امام کائنات کی قبر مبارک اور روضہ اطہر ہے۔ حضور منبر پہ کھڑے ہو کر نا بڑے والہانہ انداز سے فرمایا کرتے تھے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے لوگو یہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ جو ہے نا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کا باغیچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں جا کر دیکھو، اللہ نے اپنے حبیب کی قبر مبارک کو ہر قسم کی خرافات سے بچایا ہوا ہے، وگرنہ وہ شور مچا تھا ایک دور میں کہ جی مدینے کی جنت البقیع کی قبریں کچی ہیں، پکی ہونی چاہیے۔ یہاں سے بھی تاریخ خلافت کے دور میں ایک وفد گیا تھا آل سعود کے پاس، انہوں نے کہا مرحبا، آئیے جناب، یہ لو اللہ کا قرآن ہے، یہ لو نبی پاک کا فرمان ہے، اگر تم اللہ کی کتاب اور رحمت عالم کے فرمان سے قبریں پکی کرنی بنا دو، تم پتھروں سے کہہ دو ہم سونے سے بنانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس کیا کمی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اسی مدینے والے نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں اپنی قبروں کو پکا نہ کرنا، تمہاری قبریں ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ہم تمہاری مانے یا مدینے والے سرکار کی بات کو مانے۔ بہرحال جاؤ، جا کر دیکھو، نہ قوال، نہ سرنگی، نہ ڈھول، نہ چمٹے، اور نہ یہ کلندر بندروں والے آپ کو ملیں گے، نہ ہی وہاں یہ بہروپیے ملیں گے۔ یہاں تو دیکھیں نا، آج قبرستان جو ہے نا، باری کی بات ہے، دیکھے صحیح، یہ مجرموں کی پناہ گاہیں بن چکی ہیں، کہیں جا کر آپ دیکھیں، مچھندر ملیں گے آپ کو،
اور جناب بھنگ اٹھ رہے ہیں، کہیں حیدری بوٹی کے کش لگائے جا رہے ہیں، کہیں جناب ہیروئن کے کش لگائے جا رہے ہیں، اور کہیں کہتے ہیں گوڑ گوڑ پیجیے رب نل گلا کیجیے. یہ رنگ برنگے تحفے آپ کو یہیں سے ملیں گے. یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے؟ لوگوں یہ شرک کے گندے انڈے ہیں. جہاں شرک پیدا ہوتا ہے وہاں ایسے بدماشوں کی پناہ گاہیں قبریں دربار اور مزار بن جاتے ہیں. وہاں جا کر دیکھو، نہ کوئی طبلہ، نہ سرنگی، نہ چمٹا، نہ جھنڈا، نہ کبا، نہ مزار، نہ سنگ مرمر، نہ کچھ بھی نہیں. نبی کی پاک قبر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف شاعر کے طور پر گنبد خضرا باقی ہے، باقی اندر سے آپ دیکھیں نا، نبی کے پہلو میں صدیق و فاروق سوئے ہوئے ہیں، اور آنے والے آتے ہیں اور بڑے ادب و احترام سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے جاتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے جاتے اور چلتے جاتے ہیں. لوگوں، اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا زندگی کا یہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا. امام کائنات علیہ السلام دن بدن کمزور ہوتے چلے گئے، نحیف ہوتے چلے گئے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں پاس ہے، ہمہ وقت پاس ہے، خدمت کرتی جاتی ہے. آخری دن 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے. آخری دن 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کا 12 ربیع الاول سوموار کا دن. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پر آ رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ سے دروازے سے کپڑا ہٹا کر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت کو ابو بکر کی اقتدا میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا دیکھا. رسول پاک کا چہرہ تمتما اٹھا. سیدنا انس فرماتے ہیں ہمیں اس وقت ہمارے نبی کا چہرہ اس طرح نظر آ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے، چمکتا ہوا چہرہ. خوشی کے ساتھ اللہ جس پودے کو میں نے لگایا وہ تناور درخت بن چکا ہے. میرے اللہ یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں سب جھکائے ہوئے ہیں، وگرنہ یہ بتوں کو پوجنے والے 360 خداؤں کی پرستش کرنے والے تھے. آج ان کو میں نے تیرے دربار کے اندر جھکا ہوا دیکھا ہے، تو اے اللہ دیکھ لے آج میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. نماز فجر کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہے. اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا، فرماتی ہیں واہ کرب اباب، ہائے میرے بابا کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی. بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یاد رکھو بیٹے بھی اللہ کی نعمت، بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت، لیکن جو درد والدین کے لیے احترام، درد، محبت، خدمت بچیوں کے دل میں ہے وہ بیٹوں کو نصیب نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ہائے میرے بابا کی تکلیف. حضرت فرماتے ہیں لیسا علی ابی کا کرب بعد الیوم، بیٹی آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے ابا کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. آج آخری دن ہے تیرے ابا کی تکلیف کا، آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے. حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا، فرمایا بیٹی تو میری بیٹی، آج میں تجھے ایک تمغہ دیتا ہوں کہ تو سیدۃ النساء العالمین ہے، تو جہانوں کی عورتوں کی سیدہ ہے. اللہ کم الحاکمین نے تیرے درجے کو بڑا بلند کیا. ساتھ ہی فرمایا بیٹی اب تیرے ابا کی تجھ سے جدائی کی گھڑیاں قریب ہو رہی ہیں. سیدہ فاطمہ رونے لگی.
فرمایا بیٹی اگلی بات بھی سن لو نا، بیٹی میں چلا جاؤں گا اور دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے تیری ہی میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سیدہ فاطمہ ہنس پڑی، خوش ہو گئی کہ چلو اگر یہ جدائی بھی ہے تو لمبی نہیں، جلدی ملاقات ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کبھی ہوش میں کبھی آنکھیں بند، تکلیف ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں معبود، لیکن اللہ موت کی تکلیف بھی بڑی سخت تکلیف، ان للموت سکرات، اللہ موت کی تکلیف بھی بڑی سخت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اس سے پہلے کسی کو مرتے وقت سکرات الموت میں دیکھتی تو میں کہتی اسے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے اس لیے کہ موت کی اذیت میں ہے، لیکن جب میں نے اپنے نبی کو دیکھا میرا ارادہ میرا خیال بدل گیا۔ میں نے کہا اللہ یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ جتنے کسی بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں اتنی اس کی سختیاں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت بار بار فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اوے لوگوں، موت کی بڑی سختیاں، موت کی بڑی تلخیاں، موت کی بڑی تکلیفیں ہیں۔ فرماتی ہے چند لمحوں کے بعد میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے، ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی تھی۔ میرے نبی کی نگاہ مسواک پر پڑتی ہے، ہادی برحق مسواک سے نگاہیں ہٹاتے نہیں ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ مسواک حضرت پسند کرتے ہیں اور مسواک کو طلب فرما رہے ہیں۔ میں نے مسواک لے لی، کہا بھیا مجھے دو۔ میں نے اپنے منہ میں ڈالی، اپنے لعاب دہن سے تر کیا، اپنے دانتوں کے نیچے چبایا۔ صدیقہ کا لعاب دہن مسواک سے لگتا ہے، صدیقہ کے دانت مسواک کو نرم کرتے ہیں اور جناب نبی اکرم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ فراتی عرض کرتی ہیں آقا مسواک لیجئے۔ حضرت نے مسواک لی، دانت صاف کیے، منہ صاف کیا، مسواک والی سنت پر عمل کیا۔ مسواک کے بعد پھر آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، پھر آخری بار امام کائنات کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کی زبان سے آخری لفظ نکلتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ کیا مانا جی الصلاۃ کا؟ نہ ٹیلی ویژن شریف، ٹیلی ویژن۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا جی نماز کا وقت ڈرامے کا وقت ملحوظ رکھ کے مقرر کرے۔ میں نے کہا جاؤ ڈرامہ ہی دیکھو، تجھے کیا نماز؟ نماز وہی ہے جو سب کو قربان کر کے اللہ کی محبت کی طرف کھینچ لائے۔ میں نے کہا جاؤ ڈرامہ دیکھو، نماز کی تمہیں۔ حضرت آقا اپنی امت کے لیے آخری پیغام چھوڑتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا نا کہ حضرت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ہفتہ قامت صلاۃ کے طور پر بنائیں۔ وعدہ لیا تھا نا، اور آپ نے وعدے پہ کہاں تک عمل کیا؟ میں کچھ کہوں گا تو آپ کو شکایت ہے، لیکن تانوں کی شکایت آپ نے تو آئی۔ تو بہرحال نماز کے لیے کہا تھا، لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ دوستوں نے ایسے نوجوان بھائی جو کبھی آتے ہی نہیں تھے، نماز سے پرہیز کرتے تھے، الحمدللہ وہ بھی مسجد میں آنے لگے اور کئی گنا نمازیوں کی تعداد بڑھی الحمدللہ۔ 1 1.5 2 صفحے کبھی کبھی، یعنی 1.5 صفحہ پہلے ہوتی تھی، اب الحمدللہ 4 5 تک ہماری مقدار پہنچی ہے، کم و بیش، کم بھی ہوتے رہے زیادہ بھی، لیکن کچھ نہ کچھ مثبت اثر ہوا۔ پڑھنے والوں اللہ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ اب خدا کے لیے نبی کا آخری پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، اس پیغام کو سینے میں جگہ دو اور اب آئندہ کبھی بھی فرض نماز کو ترک نہیں کرنا۔ پڑھنے والوں یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق بخشی ہے۔ اب اس پر پکے رہو اور بے نماز بھائیوں کو بھی کوشش کرو، اور جو میرے دوست بھائی کوشش کر رہے ہیں کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔
فجر کے وقت اذان ہوتے ہی وہ جگاتے ہیں مختلف جگہوں میں جا کر، اپنے اس عمل کو جاری رکھے، اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا۔ اگر کوئی شخص بستر سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال آخری پیغام، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، فرمایا لوگوں نماز نماز نماز، نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز سے غفلت نہ کرنا۔ نماز نور ہے، نماز نجات ہے، نماز برہان ہے، نجات کی ضمانت اور جنت کی ضمانت نماز کے اندر ہے۔ اور لوگوں غلاموں اور لوڈیوں سے، کمزوروں اور نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، یا یہ اشارہ تھا کہ غلاموں اور لوڈیوں کو آزاد کر دو۔ بہرحال امام کائنات علیہ السلام اپنی زندگی کا آخری پیغام سناتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اس کے بعد میرے نبی نے اپنا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا دیا، اور بخاری شریف کے الفاظ ہے، فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و یومی و بین سحری و نہری، جس دن میرے نبی کی وفات ہوتی ہے، میرے نبی کی وفات ہوتی ہے، میرے نبی کی وفات ہوتی ہے، فرماتی ہے فی بیتی و یومی، میرا ہی گھر تھا، میری ہی باری والا دن تھا، و بین نہری و سحری، میرے نبی کا سر میرے سینے اور میری گردن کے درمیان تھا۔ اللہ اکبر، صدیقہ کونین کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے، اور صدیقہ اس شرف کا اظہار بڑی خوشی کے ساتھ فرماتی ہے، اور فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و یومی و بین نہری و سحری، میرے نبی جس دن فوت ہوتے ہیں اس دن میرا گھر تھا، میرے نبی میرے گھر میں تھے، میری پاری والا دن تھا، میرے نبی میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان اپنا سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ بار بار کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، آخری بار کا اللہم فی الرفیق الاعلی، یہ کہتے ہوئے میرے نبی کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا یتیم ہو جاتی ہے۔ اور کائنات کے لوگوں، 11 ہجری 12 ربیع الاول، اٹھاؤ بخاری کو، اٹھاؤ مسلم کو، اٹھاؤ حدیث کو، اٹھاؤ تاریخ کو، 12 ربیع الاول مدینے میں کوہرام کا دن تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا کہ یہ دن سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے مجھ پہ وہ مصیبت یتیمی والی ٹوٹی، اگر یہ مصیبت دنوں پر ٹوٹتی تو دن کالے ہو جاتے، پہاڑوں پر ٹوٹتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے یا ابتاہ اجاب رباہ، یا ابتاہ الی جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الی جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، میرے ابا کون جا کر جبریل کو خبر دے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں، آپ نے تو اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، آپ نے تو جنت میں جا کر ڈیرے لگا لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہے، کسی نے جا کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی کہ اے فاروق پتہ ہے آج کیا ہوا؟ فاروق آج تجھے پتہ نہیں مدینہ ویران ہو چکا ہے۔ فاروق آتے کہتے واللہ ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نبی فوت نہیں ہو سکتے۔ صدیق کو بھی اطلاع ملی، صدیق بھی دوڑے دوڑے آتے ہیں، عائشہ کے حجرہ میں نبی پاک کا جسد اطہر پڑا ہوا تھا، اوپر یمنی دھاری دار چادریں اڑائی گئی۔ صدیق آتے ہیں نا،
چہرہ انور سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور اپنا منہ اپنے آقا کے منہ سے لگا لیتے ہیں اور پیشانی پہ بوسہ دے کر کہتے ہیں آقا جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی وہ موت آپ پر وارد ہو چکی، اللہ کی قسم 2 موتیں نہیں آئیں گی۔ صدیق روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے رخ مصطفیٰ کی زیارت کے بعد پیشانی اقدس پہ بوسہ دینے کے بعد باہر واپس تشریف لاتے ہیں۔ عمر فاروق کو دیکھا، عمر کیا ہو گیا؟ عمر فرماتے ہیں واللہ ما مات النبی، اللہ کی قسم نبی مرے نہیں، نبی واللہ ما مات النبی، اللہ کی قسم نبی مرے نہیں، نبی پر موت نہیں آئی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں ایھا الناس الا من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فانه حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جب یہ آیتیں پڑھی نا صحابہ پہ سکتہ طاری ہو گیا، وہی عمر جو جوش و خروش میں تھے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اب کہنے لگے، پہلے کہتے تھے نا واللہ ما مات النبی، اب کہنے لگے واللہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم آج 11 ہجری 12 ربیع الاول کو مدینے میں کیا دن آیا ہے کہ ہمارا نبی مر گیا، ہمارا نبی فوت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والو پھر کیا بتاؤں تم پر مدینے پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات رخصت ہوتے ہیں، صحابہ کرام نے قبر بنائی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجہیز، تکفین اور تدفین کا انتظام فرمایا اور 2 دن تک صحابہ، صحابیات، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اللہ کے حبیب کو دعائے الوداع دیتے رہے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ اقدس کے اندر امام کائنات کو دفن کر دیا گیا۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری وہی دن تھا جس دن امام کائنات علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور بتاؤ نا، تیرے تاثرات کچھ اور ہے، میرے تاثرات کچھ اور ہے۔ ہمارے تاثرات تو یہ ہے دل اجڑے ہیں تو اجڑے رہے لیکن گلیوں بازاروں کو سجا لو۔ تیرے میرے تاثرات یہ ہے زندگی ویران ہے تو ہو جائے لیکن ایک دن سنبھالے ڈال لو، چراغاں کر لو، جلوس نکال لو، ہاں ہوں کر لو، حق کے محبت ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں تجھے مکہ کے یتیم نبی کی یتیم بیٹی کا حال بھی سناؤ، وہ کیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام کائنات کو دفن کیا جا چکا نا، جب دفن کیا جا چکا نا، جب کیا کیا جی، زندہ تو کر دیا۔ ہوش کرو، عقل کرو، خدا سے ڈر جاؤ۔ یہ نبی کی محبت نہیں، یہ نبی کی گستاخی۔ جب دفن کیا جا چکا نا، حضرت بلال آتے ہیں، کہتے ہیں یار ابو بکر اب اذان نہیں دوں گا۔ بلال کیوں نہیں دیتے؟ امام تو روٹ گیا، امام تو اللہ کے حضور چلا گیا۔ اے نبی کی زندگی میں نبی کی مسجد کے مؤذن تو اذان کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا پہلے اذان دیتا تھا تو کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو نگاہیں آقا کے چہرے پر ہوتی تھی، دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ پیارے ابو بکر اب یہ لفظ کہوں گا، آقا نظر نہیں آئیں گے، برداشت ہو نہیں سکے گا۔ اور بلال مدینے میں کہہ کر کہے مجھے نبی دفن کے بعد نظر نہیں آتے، اور یہ ملا کہتا نہیں مجھے نظر آتے، مجھے یہاں نظر آتے، یہاں بیٹھے نظر آتے۔ بلال کی محبت میں شک ہوا نا اور اس کا عشق کامل ہو گیا۔ اور ٹکے ٹکے کی پلیٹ پہ بکنے والے نہ ہم چاروں محبت رسول کے نام پر، اللہ کے حبیب کے نام پر رسوا کرنے والے نہ ہلکو، یاد رکھو تمہارے جیسے کروڑوں اربوں منوانے پیدا ہو جائے، بلال کی سواری کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلال تھا،
کہا بلال آسان دو نا۔ بلال کہتے مجھے نبی نظر نہیں آتے اس لیے آسان نہیں دوں گا۔ 3 دن پورے ہوئے، بلال آئے، کہنے لگے استودعکم اللہ یا اہل المدینہ، مدینے والوں اللہ کے سپرد یہ حبشی غلام جدھر سے آیا تھا ادھر جا رہا ہے۔ سب نے کہا مدینے والوں نے بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کے لیے آیا۔ نبی گئے، اب بلال کا مدینے میں دل نہیں لگتا۔ قصوہ ڈاچی صحابہ نبی پاک کی سواری کے سامنے پٹھے لا کر ڈالتے ہیں، گھاس ڈالتے ہیں، دانا ڈالتے ہیں۔ قصوہ ہے کہ منہ نہیں لگاتی، اونٹ نہیں اٹھائے، سوگ ہے، سوگ ہے۔ اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ آج میرا سوار مجھ سے روٹھ گیا، اب کبھی میری پیٹھ پر سوار نہ ہوگا۔ اور سنو، یہ اونٹنی بھوکی پیاسی دیوانوں کی طرح مدینے میں ٹکرے مارتی ہوئی مر تو جاتی ہے، لیکن نبی کی وفات کے بعد گھاس کا ایک تنکا تک نہیں کھاتی۔ آؤ نا، تدفین کے بعد انس منہ لٹکائے آئے۔ انس کون؟ انس 10 سال تک دن رات نبی کی خدمت کرنے والا انس، لیلوں کا ساتھی، نہاروں کا ساتھی، وضو کے لیے پانی کے لوٹے بھر کر دینے والا، اللہ کے نبی کا مصلی بچھانے والا، اللہ کے حبیب کی ہر چھوٹی بڑی بات کی تعمیل کرنے والا۔ حضرت انس آئے نا تو جناب فاطمہ الزہرا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اور اٹھاؤ بخاری شریف کے لفظ ہے، اور میلادی مولویوں خدا سے ڈر جاؤ، تم نے نبی کے نام پر طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، اور خدا کا غضب اور پھٹکار تم پر پڑے گی کہ تم نے مدینے کے تاجدار کے نام کو ٹکے ٹکے کے عوض بیچنے کی کوشش کی ہے۔ بتاؤ قیامت کے دن آمنہ کے لال کو کون سا منہ دکھاؤ؟ حضرت انس آتے ہیں تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، کون فاطمہ؟ حسنین کی امی فاطمہ، علی کی رفیقہ حیات فاطمہ، مدینے کے تاجدار کی یتیم بیٹی فاطمہ، یتیم بیٹی فاطمہ فرماتی یا انس اتابت انفسکم ان تعصوا التراب علی رسول اللہ۔ انس پیارے، تو نبی کی خدمتیں کرنے والا تھا، بتا تیرے دل نے کیسے گوارا کیا کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کی لپیں بھر کر رسول اکرم کے جسم اطہر پہ ڈالی۔ انس بتا تیرے دل نے کیسے برداشت کیا کہ تو نے میرے آقا، میرے ابا، اپنے پیر و مرشد کو منو مٹی کے اندر دبتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ لیکن آسمانوں سے آواز آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آسمانوں سے آواز آتی ہے، وما محمد الا رسول۔ لوگوں، جس میں محمد تو مستمر ہو گیا، لیکن رسالت محمدی قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی، رسالت محمدی قیامت تک رہے گی۔ اور یاد رکھو، اس رسالت کے ساتھ وفا کا تقاضا یہ نہیں کہ سال میں ایک دن کا انتخاب کر کے اس دن میں اللہ کے نبی کی یاد منا کر حق ادا کر دو، بلکہ تقاضا یہ ہے کہ سال کے 365 دنوں کے لیے عہد کرو کہ آقا ہم تیرے دن منانے والے نہیں ہیں، ہم تیرے پیغام کو اپنانے والے ہیں۔ بات منانے سے نہیں بنے گی، بات اپنانے سے بنے گی۔ یاد رکھیں، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان کی خلافت کے دنوں میں یہ دن آیا، لیکن انہوں نے ایک دن مخصوص کر کے نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ چراغاں کیے، نہ جلوس نکالے، نہ فتویٰ لگائے، نہ مسلمانوں کو کافر بنایا، بلکہ انہوں نے 360 دن ہر 3 سال کا انہوں نے اپنی حکومت کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ کر کے دکھایا ہے۔ آج ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے عاشق رسول ہیں کہ ہم عید میلاد النبی سرکاری سطح پر منا رہے ہیں۔ تو مرو بے حیا اور
بے غیرت حکمرانوں، اسلام کے غدار حکمرانوں، ایک طرف تم سود کا دفاع کرتے ہو، دوسری طرف تم جشن عید میلاد سرکاری سطح پہ مناتے ہو۔ جشن عید میلاد کے منانے میں اگر تم مخلص ہو تو جس نظریہ اساس پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس محمد عربی کے نظام کو اس ملک میں نافذ کرو، طاغوت کے نظام کی جڑوں کو کاٹ دو اور مصطفیٰ کے نظام کو نافذ کرو، تب ہم مانیں گے کہ تم نبی کی ساتھ، نبی کی ذات کے ساتھ محبت اور تعلق کے دعوے کے اندر سچے اور مخلص نمبر بناتے ہو یا سرکاری سطح پر بنا رہے ہیں۔ یاد رکھو عید میلاد سب سے پہلے منایا ہی عیاش حکمرانوں نے۔ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے سن 604 ہجری کے اندر، سن کتنی 604 ہجری کے اندر موصل کے شہر کے اندر، بابل شہر میں موصل کے گورنر ملک المعظم مظفر الدین کی سرپرستی میں شروع ہوا تھا۔ اور یہ چند ایک باتیں، وقت بہت کم ہے، میں ایک دو اشارے کرتا ہوں ریکارڈ کے حوالے سے۔ یہ میرے ہاتھ میں 14 نومبر 1987 کا جنگ اخبار ہے، 14 نومبر 1987 کا جنگ اخبار۔ یہ ایک تصویر ہے، اس میں آزاد خالستان کے سربراہ جگجیت سنگھ چوہان اور ان کے ساتھی لندن میں عید میلاد النبی کے جلوس میں شریک، سکھ عید میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ فیملی میگزین ہے میرے ہاتھ، یہ ایک بہت ہی تحقیقی مقالہ ہے جس میں علماء کی آراء بھی شامل ہے۔ میں ایک دو مختصر سے اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ تجسس ماضی میں لے گیا کہ یہ عید میلاد النبی کہاں سے شروع ہوا۔ کتابوں کی گرد جھاڑنے اور برگردانی کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ ہمارے لیے انتہائی حیرت کا باعث بنا کہ 600 ہجری تک آپ کی ولادت کا دن خاموشی سے گزر جایا کرتا تھا۔ عراق کے شہر موصل میں ایک شخص عمر بن محمد نے تاریخ میں پہلی مرتبہ مولد النبی کے نام سے آپ کی پیدائش کے دن خصوصی مجلس منعقد کی۔ والی یہ شہر سلطان مظفر الدین کوکری بن اربل کو یہ مجلس بڑی پسند آئی۔ اس نے تقریب کو سرکاری اہتمام سے منعقد کرنا شروع کیا۔ سلطان مظفر الدین کوکری بن اربل ایک سال میلاد کی محفل ربیع الاول کی نامی رات کو سجاتا اور دوسرے سال یہی محفل 12 ربیع الاول کو سجاتا۔ تاریخ میں دونوں تاریخیں پیدائش کی موجود ہیں اور ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ سلطان اربل اس دن اپنے دربار میں خوبصورت قبے بنواتا، شہر کے علماء کو مدعو کیا جاتا، موسیقاروں اور گویوں کو بلایا جاتا، موسیقاروں اور گویوں کو بھی رونق افزائی کا اذن دیا جاتا۔ اور یہ گویے، یہ مذہبی گویوں کا ہے، یہ مذہبی گویوں کا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے نعتوں کی، اسا یا محمد کہنا، یہ بازار میں لاہور سے چھپی ہے۔ اس میں نعتیں ہیں۔ پہلی نعت اسا یا محمد کہنا ہے، لکھتا ہے یہ نعت فلم چھلیا بطرز تیری راہ میں پڑے ہوئے اس کی موسیقی پر ترتیب دی گئی، فلموں کی موسیقی پر نعتیں ترتیب دی گئی۔ دوسری نعت یہ فلم نئی نئی پریت سے، تیسری نعت بطرز مجھے ہوش ہو جہاں تک وہیں تک، تیسری نعت شریف یہ فلم ذرا سامنے تو آؤ کی طرز پر بنائی گئی، چوتھی نعت قدر نہ جانے فلم بھائی بھائی کی طرز پر، پانچویں نعت بطرز فلم سہیلی کی طرز پر ہم بھول گئے۔ یہ فلموں کی طرزیں پر نعتیں بنا کر مسجدوں میں پڑھتے ہیں اور میلاد کی محفلوں میں پڑھتے ہیں۔ بتاؤ یہ کنجروں، گویوں اور موسیقاروں کا، بدماشوں کا، لٹیروں کا مذہب ہے یا نہیں؟ اگر یہ ایمان والوں کا مذہب ہوتا تو ابو بکر مناتے، عثمان مناتے، علی مناتے، طلحہ مناتے، زبیر مناتے، عشرہ مبشرہ مناتے، صحابہ مناتے، اور نہیں تو تمہارے امام ابو حنیفہ مناتے، محمد مناتے، امام ابو یوسف مناتے، امام
ظفر مناتے، امام مالک مناتے، ائمہ اربعہ مناتے، لیکن 604 ہجری تک یہ سارا کام نہیں تھا۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ محدث ملا علی قاری اپنے رسالہ مورد الراوی میں لکھتے ہیں، جب نصارہ اپنے نبی کی پیدائش کی رات عید اکبر مناتے تو اہل اسلام نے سوچا انہیں بھی اپنے نبی کی تکریم اور تعظیم ان سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں صفحہ 1398 پہ لکھا ہے مسلمانوں میں یہ عید کے طور پر منائی جاتی ہے، اسی طرح جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو مناتے۔ یہ ایک اور روزنامہ کوستان کا حوالہ ہے 22 جولائی 1964 اور دوسرا حوالہ 26 جنوری کے مشرق 1984 کا ہے۔ 22 جولائی 1964 کے کوستان میں احسان بھی یہ میری ڈائری میں لکھتے ہیں اور مشرق میں مصطفیٰ کمال پاشا لکھتے ہیں کہ لاہور میں عید میلاد کا سب سے پہلا جلوس 5 جولائی سن 1933 عیسوی میں نکالا گیا تھا، یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے یہ بدعت لاہور میں شروع ہوئی۔ اس سے پہلے 1350 سال پہلے بر صغیر کے اندر بھی یہ بدعت موجود نہیں تھی۔ میرا ان حوالوں کا پیش کرنے کا مدعا یہ ہے کہ بھائی یہ سب بات کی ایجادیں ہیں جو حکمرانوں نے، عیاش حکمرانوں نے اور پیٹو مولویوں نے مل جل کر بنائی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے میلاد منا لینا کافی نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم کو اپنانا کافی ہے۔ اور آج کے دن جس طرح میں نے عرض کیا کہ پاک نبی اپنی پاک زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کی تعلیم، آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کی حدیث، آپ کی سنت تا الی یوم القیامہ موجود رہے گی۔ اور رسول اکرم کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ چند ٹکوں کی جھڑیاں لگا لو، چراغاں کر لو، نعرے لگا لو اور گھوڑے گدے اکٹھے کر کے ان پہ سوار ہو کر جلوس نکال لو اور کہو کہ جی بس اب ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ آؤ اہل حدیث کی بات بھی سنو۔ ہم کہتے ہیں لوگوں اگر آقا سے محبت ہے، اگر نبی کے امتی ہو، اگر رسول کی پیدائش اور رسول کی وفات پر ایمان ہے، رسول کی ذات پر ایمان، رسول کی محبت ہے، رسول سے عقیدت ہے، تو یاد رکھو یہ پیغام سن لو، من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ محمد فرق بین الناس، محمد تو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ محب رسول کیسے ہو سکتے ہیں جو اطاعت رسول کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ کے بدعات اور خرافات اور منکرات کو ایجاد کر کے نبی کے نام پر امت کو گمراہ کرتے اور طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں۔ نبی سے صحیح اور سچی حقیقت کا، عقیدت اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ سب دامنوں کو چھوڑ کے دامن رسول سے وابستہ ہو جاؤ۔ جینا اور مرنا اللہ کے حبیب کے دین کے ساتھ وابستہ کر لو۔ انشاءاللہ اگر یہ سچی پکی عملی عقیدت اور محبت ہماری زندگیوں میں پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن امام کائنات کا حوض کوثر بھی نصیب ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا بھی نصیب ہوگا، امام کائنات کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ جنت میں امام کائنات کے قدموں میں ہمیں جگہ بھی نصیب ہوگی۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما، ہمیں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ہر قسم کے رسم و رواج سے بچا کر صحیح معنوں میں عملی طور پر اپنے سچے نبی کی غلامی اور تابعداری نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا